السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے تیسرے پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہے، اور دوسرے حصے میں سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں 3 مضامین ہیں۔ سب سے پہلا مضمون اللہ رب العالمین کی عظمت اور 2 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت پر سب سے بڑی آیت الکرسی وہ اسی پارے میں ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین کے 5 نام ہیں اور اللہ کی کئی صفات اس آیت میں مذکور ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت، اپنے الہ ہونے کے دلائل دیے ہیں۔ اللہ لا الہ، فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الحی القیوم، اللہ نے آگے دلیلیں دی ہیں۔ تو سب سے عظیم ترین آیت اللہ کی عظمت بیان کرنے والی یہ آیت الکرسی ہے۔ اس پر ایک علیحدہ سے کلپ موجود ہے، وہاں سے بھی آپ اس کی فضیلت دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی عظمت کے حوالے سے پھر اللہ رب العالمین نے اپنی 2 قدرت اور عظمت کی 2 واقعات بیان کیے ہیں۔ 2 انبیاء کا تذکرہ کیا اور ان کے ساتھ اپنی قدرت کے 2 واقعات بیان فرمائے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جب انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ کیوں نہیں، ایمان تو ہے لیکن میں جب اپنی آنکھوں سے تیری قدرت کو دیکھوں گا تو ایمان بڑھ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لے آؤ، ان کو کاٹو، ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے قیمہ بنا کر اکٹھا کر دو، پھر انہیں جا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھو، تو پھر تم دیکھنا میری قدرت سے وہ پرندوں کا گوشت کے ٹکڑے اڑیں گے اور پرندے بن کر وہ اڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت دکھائی۔ اور اسی طرح عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ تو عزیر علیہ السلام جا رہے تھے ایک بستی پر، دیکھا کہ وہ بستی گری پڑی تھی، تو اللہ رب العالمین سے کہنے لگے کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اور طریقے سے سمجھایا کہ ان کو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک موت دے دی۔ پھر انہیں اٹھایا، دیکھا کہ کھانا ابھی ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت سے کئی سال گزرنے کے بعد وہ کھانا خراب نہیں ہوا، لیکن ان کا جو گدھا تھا وہ مر چکا تھا اور ہڈیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ان ہڈیوں کو واپس اکٹھا کیا، پھر ان پر گوشت چڑھایا، پھر پورا جانور بن گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت دکھائی ہے۔ اور اسی طرح اس حصے کا جو دوسرا مضمون ہے وہ ہے صدقے کے فوائد اور ثمرات اور سود کی حرمت۔ اللہ رب العالمین نے صدقہ کرنے کے فائدے بتائے، ترغیب دی صدقہ کرنے کی۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن لا خلۃ ولا شفاعہ، کوئی رشتہ داریاں، کوئی دوستیاں کام نہیں آئیں گی، نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی، بلکہ تمہارے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ، تمہارا مال یہی کام آئے گا۔ اور پھر اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے کہ اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، پھر اس ایک بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ ایک دانے سے 700 بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس دیے ہوئے مال کو بھی اسی طرح بڑھاتا ہے، اور اس سے بھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کا خلوص ہو، للہیت ہو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ صدقہ دینا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اس بندے کی طرح نہیں جو صدقے کے پیچھے ایذا لگاتا ہے۔ مقصد صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہو۔ صدقہ دے کر اپنے دنیاوی مفادات کے لیے نہیں خرچ کرنا کہ ہم ان کو دے رہے ہیں، کل کو ان سے پھر ووٹ لیں گے یا ان سے اپنے مسائل حل کرائیں گے، ان کو ہم کام کہیں گے تو یہ ہماری خدمت کریں گے، اس لیے نہیں خرچ کرنا، بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، تمہیں شیطان
یہ فقیری کے وعدے دلاتا ہے کہ اگر خرچ کیا نا تو کم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم خرچ کرو، دنیا میں بھی دگنا چگنا کر کے دوں گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر ہوگا۔ اور پھر اسی طرح سود کی حرمت بیان کی کہ تم سود پر پیسے دیتے ہو، مال دیتے ہو، یہ کہتے ہو کہ مال بڑھتا ہے، سود سے مال نہیں بڑھتا، کم ہوتا ہے، سود سے دنیا میں فساد پھیلتا ہے۔ سود کھانے والا، اللہ رب العالمین فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو باقی سود رہ گیا ہے اس کو اب چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر نہیں چھوڑتے یہ کام تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرو۔ سود سے مال نہیں بڑھتا بلکہ اللہ کے راستے میں دو، خرچ کرو تو اس سے مال بڑھے گا۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر سودی نظام چھایا ہوا ہے، اور پھر ہر کاروبار، ہر کمپنی، ہر ادارہ اس نظام میں، سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے۔ اس سے بچیں، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ اس سے بچ جائیں، اور اپنے مالوں میں برکت چاہتے ہیں، طہارت چاہتے ہیں تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور اس رمضان کے مہینے میں، برکت مہینے میں جتنا زیادہ صدقات کریں گے اللہ رب العالمین اس سے دگنا چگنا عطا کریں گے اور دل کا سکون بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس حرام سے، سودی نظام سے بچائیں اور صدقات و خیرات کرنے والے بنا دیں۔ اس کے آگے ایک بڑی قرآن کریم کی لمبی آیت ہے، ایک عظمت والی آیت بھی اسی پارے میں ہے، اور لمبی آیت بھی الفاظ کے اعتبار سے جو سب سے بڑی آیت ہے وہ بھی اسی پارے میں ہے۔ اور پھر آخری دو آیات میں اس حصے کا تیسرا مضمون ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنا قانون جزا اور سزا بیان کیا ہے۔ ان آخری دو آیتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے ان دو آیتوں کو پڑھ لے، یہ آیتیں انہیں کافی ہیں، دنیا کے تمام مسائل سے، فکروں سے وہ بندہ آزاد ہو جائے گا، یہ آیتیں کافی ہو جائیں گی اس کو۔ اور اس میں اللہ نے قانون یہ بیان فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، کہ کسی کو اس کام کی سزا نہیں ملے گی کہ وہ کام اس کی وسعت سے باہر تھا، وہ نہیں کر سکتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملے گی۔ جس انسان کو اللہ رب العالمین نے اختیارات دیے ہیں، جتنی وسعت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، اس کے مطابق اس سے باز پرس ہوگی۔ تو پھر اس میں دعا بھی سکھائی گئی ہے، مسلمانوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ مسلمان مومن وہ ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم مانیں گے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لائے اور تمام مومن بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے آگے پھر دعا کی ترغیب دی گئی ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، وہ مومن دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں تک ایک حصہ اس پارے کا ختم ہوتا ہے۔ آگے دوسرا حصہ سورہ آل عمران سے شروع ہوتا ہے۔ اس دوسرے حصے میں 4 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون جو سورہ بقرہ کے ساتھ مناسبت بیان کی گئی ہے، اس سورت کی، سورہ آل عمران کی پچھلی سورت کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ تو مناسبت اور ربط یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کریم کی حقانیت بیان کی گئی ہے، اور دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اکثر خطاب جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے، اور اس سورت آل عمران کے اندر اکثر خطاب وہ عیسائیوں کے ساتھ ہے، اس میں مخاطب عیسائی ہیں، تو یہ اس پچھلی سورت کے ساتھ اس کی مناسبت ہے۔ دوسرا مضمون جو اہم ترین اس سورت کا ہے وہ اہل کتاب سے خطاب ہے۔ اہل کتاب سے مباحثہ کیا گیا، پھر مباہلہ کیا گیا، پھر ان کے ساتھ مفاہمہ کیا گیا۔ شروع میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی حقانیت، اپنی عظمت بیان فرمائی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، پھر فرمایا کہ یہ اس کتاب میں اس رب نے آیتیں نازل فرمائیں، کچھ محکم ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ وہ لوگ عیسائی متشابہہ لفظوں کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اسی لیے فرمایا کہ وہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ ان متشابہ لفظوں کو لے لیتے ہیں اور پھر ان سے غلط تعویلات لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ عیسائی کہتے تھے، جیسے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا اور کلمۃ اللہ کہا، تو اسی سے معنی لے کر وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان سے یہ کہا گیا، پہلے ان سے مباحثہ کیا گیا،
بحث مباحثہ ہوا، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے کچھ عیسائی آئے تھے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ علیہ السلام تو آدم علیہ السلام کی طرح ہیں، جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی اولاد نہیں ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے اللہ کی اولاد ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے پیدا ہوئے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے معجزات بھی بیان فرمائے اور ان کا رد کیا، اور عیسائیوں سے اس صورت میں یہ کہا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ رب العالمین کے ہاں وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کرے گا، چاہے وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے ہاں دین اب صرف اسلام ہے۔ جب بحث مباحثے سے بات نہ بنی تو پھر ان سے مباہلہ کیا گیا، ان عیسائیوں کے ساتھ کہا گیا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ہم اب تم اگر اس بحث مباحثے کے بعد بھی نہیں مانتے اور اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ مباہلہ کرتے ہیں، تم بھی اپنی اولادوں کو اور بیٹوں کو سب کو بلا لو، ہم بھی بلا لیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اللہ رب العالمین اس پر لعنت کریں، لیکن وہ اس بات پر بھی نہ آئے، انہوں نے مباہلہ بھی نہ کیا، تو پھر ان کے ساتھ مفاہمت اختیار کی گئی۔ تو پھر مفاہمت کا معنی کہ کچھ سمجھداری کے ساتھ کام لیں، آپس میں نہ جھگڑا کریں، آپس میں لڑائی نہ کریں۔ کہا گیا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ اس کلمے پر تو ہم جمع ہو جائیں، سواء بیننا وبینکم، کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جیسا ہے، تم میں بھی وہ بات ہے، تمہارے مذہب میں بھی، تمہاری کتاب میں بھی وہ بات لکھی ہوئی ہے اور ہماری کتاب میں بھی ہے، اس بات پر تو ہم متفق ہو جائیں کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، یہ تو تمہارے مذہب میں بھی ہے، ہمارے مذہب میں بھی ہے، اس بات پر تو آ جائیں۔ تو یہ اہل کتاب سے باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد تیسرا مضمون جو اس صورت کا ہے، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے انہی عیسائیوں کے ساتھ خطاب بھی جاری ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے 4 واقعات بیان کیے ہیں۔ تیسرا مضمون اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے 4 واقعات بیان فرمائے، ان میں پہلا واقعہ جنگ بدر کا ہے۔ فرمایا گیا کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ اللہ نے یہ جنگ بدر کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے ان عیسائیوں کو یہ کہا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ جس طرح بدر کے میدان میں مسلمان 313 تھے اور کافر بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ آئے تھے، تم یہ مت سمجھنا کہ ہم عیسائی قوت اور طاقت میں زیادہ ہیں، اختیارات اسلحہ ہمارے پاس زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، ہم مسلمانوں کو ہرا دیں گے، کبھی نہیں ہرا سکتے۔ جس رب نے مسلمانوں کو وہاں پر فتح دی تھی، وہ رب تمہیں بھی شکست دینے پر قادر ہے، یہاں بھی مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ اس بھول میں کبھی نہ رہنا کہ ہم مسلمانوں کو ہرا دیں گے۔ اگر ٹھیک طریقے سے آتے ہو، اسلام کو قبول کرتے ہو تو کر لو، ورنہ اللہ کی قدرت کو دیکھ لو۔ اور پھر جس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اس کو بھی ان کے اس طریقے کا بھی رد کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے اور 3 اپنی قدرت کے واقعات بیان فرمائے کہ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ تو اللہ رب العالمین کی قدرت تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت کی اور نشانیوں کو بھی دیکھو کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل آئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام جب محراب میں آئے دیکھا وجد عندها رزقا، مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل، کہنے لگے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ تو مریم علیہ السلام فرمانے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو وہیں پر کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے رب تو بے موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے، تو موسم میرا بھی نہیں ہے اولاد لینے کا، مجھے بھی اولاد دے دے۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا تیسرا واقعہ اس میں یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں بیٹا دیا،
اور جب بیٹے کی خوشخبری ملی تو زکریا علیہ السلام کہنے لگے رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اللہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، میں تو قد بلغنی الکبر، بڑھاپے میں آ چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا، ہڈیاں کمزور، امراتی آخر، بیوی بانجھ ہو چکی، اب بیٹا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میری قدرت ہے، میں دے سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو جو بغیر موسم کے پھل رب دے سکتا ہے، زکریا علیہ السلام کو بے موسمی کی اولاد دے سکتا ہے، بیوی بانجھ ہے اس کو بھی رب اولاد دے سکتا ہے، تو وہ رب بغیر باپ کے بھی بیٹا عطا کر سکتا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے کہ ان کا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ایک تو بغیر باپ کے دیا بیٹا اللہ رب العالمین نے، اور فی المہد کہلا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، ابھی گود میں تھے تو اللہ رب العالمین نے بولنے کی قوت دے دی، صلاحیت دے دی، یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت تھی۔ اور پھر آگے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان فرمایا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بناتے تو وہ اڑنے لگتا، اور نابینے آدمی پر اپنا ہاتھ پھیرتے، کوڑھے کے مرض پر ہاتھ پھیرتے تو انہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے شفا مل جاتی۔ کیونکہ وہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کے القاب کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، انہیں یہ سمجھایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ بانجھ عورت کو بھی بیٹا دے سکتے ہیں، بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں، اللہ رب العالمین اسباب کے محتاج نہیں، یہی بتایا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ عیسائی جو تھے یہ رومیوں کے، یونانیوں کے فلسفے سے متاثر تھے۔ یونانیوں کا یہ فلسفہ تھا کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، وہ سبب نہ ہو تو وہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی، ہر سبب کے لیے مسبب کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ رد کیا ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین اسباب کا محتاج نہیں ہے، موسم پھل کے لیے موسم کو ہونا ضروری ہے لیکن موسم نہیں ہے، بغیر سبب کے اللہ رب العالمین نے پھل دے دیے، بغیر سبب کے موسم نہیں ہے زکریا علیہ السلام کا اولاد لینے کا، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، بغیر سبب کے اللہ رب العالمین اولاد دے رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر سبب کے اللہ رب العالمین پیدا کر سکتے ہیں۔ تم یہ مت کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اسی طرح پھر اس صورت میں آخری مضمون جو بیان ہوا ہے وہ سابقہ انبیاء کرام سے عہد معاہدہ ہے۔ سابقہ انبیاء سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں نبوتیں دے دوں اور میرا آخری رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم سب نے اور تمہاری امتوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے اس آیت میں کہ انبیاء کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن سب سے افضل نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر آ جائیں تو انبیاء کو بھی اپنی نبوتیں چلانے کا اختیار نہیں ہے۔ تو آج امت کو کہاں اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے، قرآن کے ہوتے ہوئے اپنی طرف بلائیں، اپنے اپنے مذاہب کی طرف بلائیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں رکھیں، آپ کی امت میں رکھیں، قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کھڑا کریں، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔